اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ والضراء لعلهم يتضرعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، قرآن مجید فرقان حمید کا ہمارا درس کہ پیارے آقائے دو جہان علیہ الصلاۃ والسلام کے مثل کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں۔ یہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کہ اگر کوئی اس طرح دعویٰ کرے کہ وہ تو قرآن میں ہے تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ عدم الوہیت میں ہے، باقی صفات میں حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے درس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے محبوب ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ اممن جمع امت کی ہے، من قبل کا آپ سے پہلے، ارسلنا بھیجے ہم نے، کیا بھیجے؟ رسول۔ فاخذناہم، تو ہم نے جس کے طرف انبیاء کو بھیجا ہم نے انہیں پکڑا، کس کے ذریعے؟ بالبأساء والضراء، سختی اور تکلیف سے، کہ ان پر مالیاں کمزوریاں اور بیماریاں ہم نے ان پر بھیجی۔ یہ ان کا ایک امتحان تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی، رب فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ایسے کیوں کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، عاجزی اور فریاد کریں اور اپنے برے کرتوتوں سے جو ہے وہ توبہ کریں۔ تو سختی اور مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں ان کافروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ سختی اور تکلیفوں کے باوجود قسد قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ بأسا کا معنی شدت، عذاب، قوت اور شدت، فقر، اور اس کا اطلاق جنگ اور مشقت پر بھی کیا جاتا ہے۔ البأسا جنگ کی شدت کو بھی کہتے ہیں، اور ضرا ضرر سے بنا ہے، ضرر نفع کی ضد ہے، یعنی نقصان اور مرض میں بھی ہم نے ان کو مبتلا کیا۔ تو اس آیت میں بأسا سے مراد فقر کی تنگی اور ضرا سے مراد بیماری کی سختی وغیرہ ہے، ہم نے ان کو گرفت کیا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں مصائب اور تکالیف اور مصیبتیں رب کی رحمتیں ہیں کہ بندے کو رب کے طرف متوجہ کرتی ہیں اور صالحین عاقلین کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ مقصد بتائے کہ تکلیفیں آتی ہیں تاکہ گڑ گڑائے، تاکہ اپنے بچہ جب بھی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ اس پر تھوڑی سختی کرتے ہیں، لیکن انتقام نہیں لیتے، دشمنی نہیں کرتے، تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا کہ وہ نیک بنے اور غلط راستوں کو چھوڑ دے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہاں ہم تھوڑے سے آگے اب اگر آ جائیں، سورہ اعراف میں اب آ جائیں، جو
7 نمبر صورت ہے، اس کے 94-95 نمبر آیا دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ 94-95 ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، یہاں بھی ہے ان لوگوں کو سختی اور تکلیف میں ہم نے مبتلا کیا. تو یہاں بھی لوگوں سے کافر لوگ جو نافرمان تھے ان کے اوپر یہ سختیاں آئی. تو اس سے معلوم ہے کہ دنیا میں مصیبت اور آرام امتحان ہے. مصیبت میں صابر، آرام میں شاکر رہنا چاہیے. گناہوں کے باوجود عیش ملنا سخت عذاب ہے، اور نیک کاروں پر تکلیف آنا رب کی رحمت ہے اگر صبر کی توفیق ہے. تو یہاں رب فرماتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی عطا کی انہیں. یا اس لیے کہ ان نعمتوں کے شکریہ میں ایمان قبول کر لیں، یا اس لیے کہ غافل ہو کر اور زیادہ گناہ کر لیں. پہلی صورت میں یہ نعمت رحمت ہی، دوسری صورت میں عذاب ہو. حتی عفو، یہاں دیکھیں، یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں اللہ فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا، اور پھر کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تضرعوا، کہ گڑ گڑاتے. کیوں نہ گڑ گڑائے؟ ولیکن قست قلوب، لیکن ان کے دل اور یہ سنگ دل ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون، یہ جو کرتے تھے شیطان نے انہیں خوب مزین کیا. تاکہ عذاب گڑ گڑائیں، تاکہ عذاب دور ہو. تو اس سے معلوم ہے کہ علامات عذاب دیکھ کر گڑانا فائدہ دیتے. لیکن جب عذاب آ جائے، یونس علیہ السلام کی قوم نے پہلے عذاب کے آنے سے پہلے گڑ گڑائے، فریاد کی، عذاب ٹل گیا. لیکن عذاب آ گیا، اب گرفتار ہو گئے، تو پھر فرعون بھی غرق ہونے لگا. حتی اذا ادرکہ الغرق، تو پھر کہنے لگا میں اب ایمان لاتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ تمام عذابوں میں سخت تر عذاب وہ سنگ دلی ہے، جس سے نبی کے تعلیماتوں سے وہ اثر نہیں آتا اس پہ. اور وہ اپنے اب اس دور میں علماء سے متنفر ہوں کہ خواہ خواہ کے علماء کی بات نہ سننا، اور اپنے گناہوں میں اب علماء سے نفرتیں کیوں ہوتی ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سخت سخت باتیں سناتے ہیں، اور یہ علماء کے فرائض ہیں. ایک شخص نے سوال کیا فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، علماء کیوں نہیں بولتے؟ میں نے بولا ہم تو کہتے ہیں، لیکن عوام صحیح ہو تو عوام تو اب جہاں جن کی شادی ہے، منگنی ہے، وہ خرافات کرتے ہیں جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی. نام زبان سے تو کہیں گے مولوی کیوں نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس سب مولوی کریں. میں نے بولا ہمارے ہاتھ میں کون سی ریاست ہے؟ ہم تو ایک مسجد کے امام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بغاوت ہم نہیں کر سکتے. حکومت وقت کا کام ہے کہ اپنی فوج ایٹمی طاقت ہے جس کے پاس ہے، ہمارا کتنا پیسہ فوج پہ لگتا ہے، وہ ہمارے مجاہدین ہیں. ہم انفرادی طور پہ ڈنڈا اٹھا کے چلو اسرائیل کو بگائے، کوئی تماشا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کرتے مولوی، یہ کیوں نہیں کرتے. واہ بھائی، چور الٹا کوٹوال کو مارے، ہم تو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جہاں انتخاب کا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہتے چھول مولوی کو کون روئے گا، کل ہمارے ہاتھ کاٹ دے گا تو کاٹیں گے تو صحیح. یہ تو شکر آپ زبانی طور پہ کہتے ہیں، کل کو اگر ہمارے پاس اختیارات آ گئے تو چور کے ہاتھ کاٹیں گے، بدکار کو سنسار کر دیں گے، قاتل کو تختہ تار پہ لٹکا دیں گے. پھر دیکھ لینا تو پھر نماز کے وقت گھر میں بیٹھ کے دکھا دے، پھر تیرا قبلہ درست نہ کر دیں. یاد رکھے گا. تو وہاں دیکھو سورہ آراف میں اور یہاں ان دونوں میں بالکل مضمون دیکھے ملتا جلتا ہے کہ یہاں پہ رب سورہ آراف میں فرماتا ہے کہ جب یہ اپنے اس پہ ڈٹے رہے گناہوں پر اور انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات نے اس پر اثر نہ کیا، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو فائدہ ہوتا نا. لیکن نہیں، یہ گناہوں پر ڈٹے رہے. حتی عفو، یہاں تک کہ بڑھ گئے.
مال اولاد آبادیوں میں خوب ترقی ہو گئی. وقالوا اور کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ارے یہ تو دنیا کا نظام ہے، ہمارے دادوں پر دادوں پر بھی کبھی بیماریاں آتی تھی، کبھی خوشیاں کبھی غمیاں، یہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے. تو بڑھ گئے یہاں افاؤ، ہاں تعداد میں مال میں دنیا کے نعمتیں بڑھ گئے. اور یہاں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہاں پہ رب فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، نسیان تو اس کو کہتے ہیں جو انسان کے بس میں نہ ہو، یا نسیان بمانے ترک کرنا، انہوں نے ترک کر دیا جان بوجھ کر. جو ان کے بس میں تھا انبیاء علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اس کو انہوں نے پیٹھ پیچھے چھوڑے، بولا چھوڑو یہ بعد میں کریں گے. تو ما ذکروا جس کے ذریعے نے نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے اس پہ کھول دیے. ہر چیز کے معنی کیا ہے؟ یعنی دنیاوی نعمت ہے، ورنہ ایمان کا دروازہ بند، اللہ کی رضائی کا دروازہ بند، نیکیوں کا دروازہ بند. جو ان کے نظروں پر بڑی نعمتیں تھی، بلی کے خواب میں وہی چیچڑ، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ ہے. آج ہم کسی کو اچھا برا سمجھتے ہیں تو کیا ہے؟ بنگلہ ہے، کار ہے، اچھی گاڑی ہے تو وہ نصیبوں والا ہے. قارون کو کس نے نصیبوں والوں نے کہا؟ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑا حصے والا ہے، بڑا نصیب والا ہے، بڑے جاہ و جلال والا ہے. لیکن رب کریم نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا نہیں، ارے بروں کے ساتھ اچھا کرنا. اور یہ ہے وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ بڑے نصیب والا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا کرے اور گناہ کے بعد نہیں کیا کرے. تو یہاں دیکھیں رب فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کے دروازے. تو اسے معلوم ہے کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحتوں راحتیں ملنا اللہ کا غضب اور عذاب ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں. گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے پھر بھی رحمتوں کے بظاہر جو ان کے وہ ہیں کہ یہ ہے اچھی نعمتیں مل رہی ہیں، اچھے روزگار ہیں، بچے اور سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ استدراج. جو تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر دنیا کے نعمتوں کے دروازے کھول دیے. تو یہ اللہ کا غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جائے. انما نملی لیزدادوا اثما ویمدهم فی طغیانہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون. بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی. یہ کفر ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ نیک کار پر تکالیف آنا رحمت الہی کا ذریعہ ہے کہ اس سے اس کے صالح کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور یہاں فرمایا کہ یہ بڑھ گئے نعمتوں میں، بڑھ گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادوں پر بھی ایسے تکلیفیں آئی. رب فرماتا ہے دیکھیں یہاں دیکھیں آیت نمبر 69 دیکھیں 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور اگر یہ بستیاں والے ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھولتے، رزق حلال سے مالا مال ہوتے. اور کیا ہوتا؟ لیکن انہیں جھٹلایا تو ہم نے پھر ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب. تو کہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تقوی رحمت الہی کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رب فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 2. جو تقوی پرہیزگاری کرتے اس کو رزق وہاں سے آتا کہ جس کا گمان بھی نہ ہو. اللہ پھر اس کو اتنے تکلیفوں میں سختیوں میں مبتلا نہیں کرتا. تو دنیاوی مصائب کے لیے بھی کبھی کبھی عبادتیں کی جاتی ہے جیسے نماز استسقاء وغیرہ دعائیں. تو یہاں رب نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہ بڑے اترانے لگے حتی اذا فرحوا، وہاں کیا بڑھ گئے، یہاں اذا فرحوا یہ اترانے لگے. خوشیاں دو ہوتی ہیں، ایک وہ خوشی جو اللہ کی نعمت پر کی جائے
رب کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے، اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورۃ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور اگر شکر کے طریقے پہ ہو تو یہ کیا صالحین کا طریقہ، رب فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تیری رب کی نعمت ہے اس کی تحدیث نعمت کے طور پہ، اکثر علماء کہتے ہیں نا میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، یعنی غرور تکبر انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور سورہ یونس میں آیت نمبر 58 میں رب کریم 58 میں فرمایا ہاں کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو رب بڑا کریم ہے، اسے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب فرماتا ہے انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کمال ہے، گناہوں کے باوجود بھی دنیا کے نعمتوں سے مالا مال ہے، تو استدراج ہے، کیا ہے؟ ڈھیل ہے، استدراج ہے۔ رب کریم نے انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا کہ یہ میرا بندہ میرا شکر بجا لاتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حسن نے کہا جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے دنیا وسیع کر دی، نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور اس کو یہ خوف نہ ہوا کہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے، آپ دیکھیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ارے ہمارا کوئی عمل قبول ہوا، دنیا ملنا ہم اپنے اللہ کے ہاں بھی سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں جو غربت میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں کم بخت ہے۔ تو اس کو ڈھیل دی گئی ہے، تو اس شخص کے عمل جو ہے وہ ناقص ہے، نعمت کے آنے کے باوجود اس کو یہ خوف نہ ہوا، یعنی وہ ڈرنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دن رو رہا تھا، حضور نے فرمایا آپ کا اتنا مرتبہ مقام ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے شیطان بھی تو بہت بڑا تھا، لیکن مجھے بھی یہ خوف ہے کہیں میں استدراج میں تو نہیں ہوں، یعنی خوف خدا اتنا بڑا مرتبہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا، اگر تم یہ جانتے تو تم جو ہے نا اپنے بیویوں کے پاس نہ جاتے، جنگل و بیابان میں نکل جاتے خوف خدا سے، میں اس کے باوجود بھی آپ پہ رہتا ہوں، شادی میں کرتا ہوں، مسکرا بھی رہوں۔ اور اس کی فکر جو ہے نا یہ ردی ہوگی، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی وسعت روک لی ہو اور اس نے اس تنگی میں خیر کا گمان نہ کیا ہو کہ اس میرے لیے بھلائی ہے، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اسی میں خیر ہوگا۔ سورہ حدید میں ہے نا جو تم سے فوت ہو جائے تو اس پر غم نہ کر، یہ تقدیر کا مسئلہ بولا بس میری تقدیر میں نہیں تھا، جو پہنچا اس پر اترانا نہیں میرا کمال ہے۔ اترانا تو قارون نے کہا کہ یہ میرے کمال، میں نے پڑھا، میں نے یہ کیا، میں نے کما لیا، نہیں یہ تیرے نصیب میں تھا۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین، تو تنگی میں خیر کا گمان نہ کیا ہو تو اس شخص کا عمل بھی ناقص ہوگا اور اس کی فکر بھی ردی ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جب تم فقر کو اپنے طرف آتا دیکھو تو نیک لوگوں کی طرح مرحبا کہو، کہ نکلے مرحبا حیاک اللہ، جیسے انسان کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جب تم غنا کو، دولت مندی کو اپنے طرف آتا دیکھو تو یہ آزمائش ہے جس میں یہ کہو کہ یہ آزمائش ہے جس میں مجھے مبتلا کیا گیا۔ ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس دنیا آئی تو سمجھو کہ تمہارے گود میں سانپ آ گیا، اب ڈھنسنے کا انتظار ہے۔ اب دنیا آئے گی تو ڈھسے گی نا، یا شراب میں مبتلا کرے گی، یا بدکاری میں مبتلا کرے گی، یا تکبر میں مبتلا کرے گی، یا دوسروں لوگوں کو ذلیل سمجھنے میں تمہیں مبتلا کرے گی۔ دنیا تو وہ تو ہوا کی طرح، میں اکثر تو فرعونیوں کو کہتا ہوں نا جو اکڑ پن دکھاتے ہیں، میں بولا تیرے اندر ہوا بری وہی نکل جائے گی، تو زیادہ غرور کر رہا ہے۔ تیرے اندر کیا ہے نا، دو پیسہ، اس کے علاوہ تو تمہیں کوئی وہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، ایک کلمہ نہیں سنا سکتے،
غریب سے قربان جاؤں، اور دولت مندوں میں ہے لیکن وہ شاذ و نادر ہے۔ غریب نے کبھی فرعونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایسے ملتا ہے کہ محبتوں کے ساتھ، کم از کم یہ بھی بڑی دولت ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ اور علماء کی قدر غریب کے دل میں، اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، کہتے ہیں آپ جانے آپ کا کام جانے۔ اور دنیا دار وہ سمجھتے ہیں مولوی کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا یہ تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ تو کتنے پانی میں ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ جب خوش ہونے لگے پھر ہم نے اس کو پکڑا اچانک، بغتتاً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس اچانک یہ نا امید ہو گئے، کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ، کاٹ دی گئی، دابر القوم، قوم کافر کی، اس قوم کی جڑ جن نے ظلم کی یعنی کفر کیا، قوم کافر کی جڑ کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کیا۔ کس انداز سے قرآن نے ان ظالم اور فاسق اور بدکار و جہنمیوں کا ذکر کیا۔ کبھی وہ ہم نے سورہ بقرہ میں آخر میں پڑھا نا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ایک شخص سے بوڑھا ہو گیا اور اس کی کھجور ہو، انار ہو، سب باغ ہیں، بڑھاپے کو پہنچے، یا اچانک باغ پہ ایسے آفت آئی کہ ختم ہو گیا، اور ان کے اولاد بھی کمزور ہے۔ یہ نہیں اس کا بالکل، اب یہ خود بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ باغ کاشت کرے پھر وہ بڑا ہو، کیونکہ وہ خود بھی بوڑھا ہے، اولاد بھی کمزور ہے، یہ نہیں ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ کہا یہ ختم ہو گیا کہ جڑیں کاٹ دی گئی ہیں۔ تو والحمدللہ رب العالمین، تو تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا ملا؟ تو اسے معلوم ہوا کہ کفار کی ہلاکت اللہ کی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ابو جہل کے قتل پر پیارے عقائد و جان علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا کیا، اور عاشورہ کے دن اور روزے کا حکم دیا کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا، لہذا مومن کہ مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور موذی کافر کے موت پر الحمدللہ کہ اس کے شر سے بچ گئے، اس کے شر سے دنیا بچ گئی ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرامند فرمائیں، اللہ تعالی ہم پر خصوصی کرم فرمائیں، جس حال میں بھی رہیں، حالت نعمتوں میں رہیں تو شکر ادا کریں، اور اگر تنگ دستی وغیرہ ہے تو صبر میں رہیں۔ بعض تنگ دستیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، بعض نیک و صلحاء کی ان کے صبر، ان کے درجات بلندی کے لیے آتا ہے۔ کریم مولا ہم پر جو مصائب آتے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں برے اعمالوں میں سزا نہ دے، بلکہ ہم یا اللہ ہمارے دل تیرے یا اللہ تعالی اختیار میں، انت مقلب القلوب ہے، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بنا دے، اور ہم مسلمانوں کو دنیا میں عزت کا جینا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔